اور وہ اپنے ہیروز کی یاد میں پیوستہ زندگی کو، گزری ہوئی زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ اب بلا تاخیر آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سیکٹری ابتدائی اور ثانوی تعلیم مسعود احمد صاحب، جو اسی چناروں کے شہر ایبٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس باوقار اور خوبصورت تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب مسعود احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل نفس ذائقۃ الموت فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں واپس ضرور جانا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس وقت ایک ایسے محکمے کی سربراہی کر رہا ہے جو کچھ روایات رکھتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو یاد رکھنا، یہ اعلیٰ روایات کا حصہ ہے جس کے لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ جو نام، کچھ نام ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، کچھ اور اکابرین ہیں جن کے نام اس وقت نہیں ہیں سامنے، اور یقیناً بہت سارے لوگوں کی ان سمیت ان سے پہلے آنے والوں کی کاوشوں کے بغیر اس جگہ پہ جہاں آج محکمہ تعلیم کھڑا ہے یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ان سب کو خراج تحسین جن کے نام ہمارے سامنے آ سکے، جن کے نہ بھی آ سکے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں ان کی روحوں کو جگہ دے اور ان کے بچوں کے وہ سارے خواب بھی پورے کرے جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دیکھے تھے۔ مجھے آج میں کوئی فارمل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مجھے ایک اور خوشی بھی ہے کہ آج میں مہمان خصوصی بھی ہوں، لیکن ایک دوسرے تعارف سے میں میزبان بھی ہوں کہ I'm from ایبٹ۔ So welcome to ایبٹ۔ میرے وہ تمام آفیسر جو صوبے کے دوسرے حصوں سے میرے شہر میں آئے ہیں، ہر کبھی آؤ، اور ان کی زبان میں ہر کلا راشا۔ ہزارہ محبتوں کی زمین ہے اور ایبٹ کو سٹی آف سکولز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک پرائیڈ ہے کہ ایبٹ سٹی آف سکولز اور سٹی آف ایجوکیشن ہے۔ تو اس مناسبت سے آج کی تقریب ایبٹ میں ہونا ایک اچھی علامت کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ میں اپنی معزز ڈائریکٹر محترمہ سبینہ الطاف کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ابھی غالباً کے 3 مہینے پورے نہیں ہوئے، لیکن اپنی صحت کی حالات کے باوجود جس جانفشانی کے ساتھ وہ صوبے میں ہر اسٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، ہر ضلعی دفتر تک دور بر بھی کچھ دن پہلے گئی تھی، پھر بونیر گئی ہوئی تھی، بٹاگرام گئی ہوئی تھی، پھر صدر ڈسٹرکٹس کی طرف، تو ان کی
اپنے فرض کے ساتھ یہ لگن قابل ستائش. میرے میل اور فیمیل ڈی اوز صاحبان، ان کے ڈپٹی ڈی او صاحبان، اسسٹنٹ ڈی او صاحبان، یہ بھی اس وقت ان میں سے کچھ کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں. تو یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے کاز کے لیے صبح شام اپنا کام انجام دے رہے ہیں. یہ بھی لائق تحسین ہے. اور ان کے بعد وہ لوگ موجود ہیں جو صرف لائق تحسینی میں نہیں کہوں گا، وہ ہمارے لیے باعث احترام بھی ہیں، جن سے ہم اب بھی سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں. اور ان کی اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم یہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محکمہ نیشن بلڈنگ محکمہ ہے، یہ قوم کی تعمیر کرتا ہے. وہ معماران قوم جو ہمارے پرائمری ٹیچر سے لے کر ہائی اسکول ٹیچر، ہائر سیکنڈری اسکول ٹیچرز اور پرنسپل صاحبان، ان کے لیے نہ صرف خراج تحسین بلکہ ان کے لیے کلیپنگ. مکمل صرف اللہ کی ذات ہے، پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے. انسان اپنی کاوش کرتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے، اپنی اخلاص کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کثیر تعداد میں اکثریت جو میرے اساتذہ کرام کی ہے وہ نامساعد حالات کے باوجود خلوص نیت سے اپنا کام کر رہے ہیں. کمی بیشی ان میں بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہمارے ذہنی انتظامی دفاتر میں بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی ڈائریکٹریٹ میں بھی ہو سکتی ہے، سیکریٹریٹ میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کمی بیشی دور بھی اخلاص نیت میں دن رات کام کرنے سے ہوتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میں اور میری ٹیم اس جگہ پہ ایک لگن کے ساتھ ہم کام کریں گے اور ممکن حد تک چیزوں کو بہتر کریں گے. یہ جو ہمارے افسران جن کے نام جیسا میں لکھے گئے ہیں، ایک چیز ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا اطمینان قلب بھی ہے کہ زیادہ تر جو لوگوں کی رعایت ہوئی تو وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں نہیں ہوئی، کچھ حادثات کے نتیجے میں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کچھ بیماری کی وجہ سے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور کچھ ایک خاتون ہیں جن کا مجھے بتایا گیا she was stabbed to death probably by her own husband. لیکن ان کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ کہانیاں ہمارے معاشرے میں شاید گھر گھر میں بکھری ہوئی ہیں، کلیے کلی میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن یہ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ شاید یہ بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی یہ اپنے فرائض سے غفلت نہیں کر رہے تھے. اگر کسی خاتون کے ساتھ گھر میں یہ معاملہ بھی تھا کہ جو اس نتیجے تک اس کے ساتھ پہنچ گیا تو وہ بھی تب ہمیں پتہ چلا جب اس نتیجے پہ پہنچ گیا، اس سے پہلے وہ اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی کرتی رہی. آج جب میں 25 فروری کو آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میں پورے صوبے کے اندر اپنے محکمہ کے افسران، اساتذہ کرام اور سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہمیشہ قومی بڑی نوعیت کی سینسٹیو نوعیت کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیز ہمارا محکمہ تعلیم ادا کرتا ہے، جو ابھی بھی الیکشن کے کنڈکٹ میں انہوں نے ہر مشکل اور جگہ پر بھی اور ہر چیلنج کا مقابلہ کیا اور انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں احسن طریقے سے ادا کی ہیں. اور اس کے لیے بھی میں تمام افسران اور اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق.
صوبے کی اور قوم کی خدمت میں مجھے یہ فخر ہے کہ یہ محکمہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا. یہ محکمہ ہر جگہ اپنے آپ کو اس طرح اجاگر کرتا ہے کہ جس سے عملی طور پر ثابت کرتا ہے کہ بندوق سے قلم زیادہ طاقتور ہے. اور یہی ہمارا موقع ہے. ہم بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ بندوق سے قلم زیادہ طاقتور. میرے لا انفورسمنٹ کے محکمے کے افسران کے اہلکاران فراز تحصیل کے مستحق ہیں کہ ہم اب جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے خدمات انجام دیتے ہیں. خواہ پولیو مہم ہو, خواہ الیکشن ڈیوٹیز ہو, خواہ مردم شماری ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد محکمہ ہے کہ جس کے خواتین, حضرات, مرد اور اساتذہ, افسران, اہلکاران ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا وہ محکمہ ہے جو اپنے ایجوکیشن سے ہٹ کے پورے صوبے کے اندر قومی مفاد کی ہر چیز میں پیش ہوتا ہے. اس کی مبارکباد. اور سب سے اہم کام جو مجھے کچھ دیر پہلے کمنٹس میں لکھا آپ نے اس میں بھی, وہ یہ ہے, اور بالکل میں کبھی کبھی مجھے سلیپ لیس نائٹس کا سامنا ہوتا ہے کہ راتوں کو نیند ابھی نہیں آتی. کبھی کبھی یہ سوچ کر اس کم و بیش 90 لاکھ بچے کا سوچ کر, یہ کوئی گلہ نہیں ہے, کسی سے کوئی گلہ نہیں, یہ ایک ذمہ داری ہے. محکمہ تعلیم ایک ذمہ داری کا محکمہ ہے. یہ اختیارات کا محکمہ نہیں ہے, یہ ذمہ داریوں کا محکمہ ہے. یہ ذمہ داریوں کا سفر ہے, یہ خدمتوں کا سفر ہے. تو مجھے اس 90 لاکھ بچے کا سوچ کے پھر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جس میں 66 لاکھ کے لگ بھگ اس وقت میرے اسکولوں میں موجود ہے, لیکن کم و بیش 25-30 لاکھ شاید آؤٹ آف اسکول بھی ہے, جس کے پاس ابھی وہ وسائل بھی نہیں پہنچے کہ وہ اسکول تک بھی پہنچ سکے. اور یہ جو سیٹ جس پر میں اس وقت بیٹھا ہوں, اور وہ کرسی جس پر میرے ضلعی انتظامی افسران بیٹھے ہیں, اور وہ کرسی جس پہ ڈائریکٹریٹ میں بیٹھے ہیں, یہ اس بچے کے لیے ذمہ داری رکھتی ہے. تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں گا اپنے ٹیچروں کے ساتھ, بڑے دل کی گہرائی سے معذرت بھی کروں گا کہ کبھی کبھی اس بچے کی خاطر میں اپنے آپ سے بھی لڑوں گا, میں آپ سے بھی لڑوں گا. میں اپنے ہوم ٹاؤن میں ہوں, اپنے لوگوں کے درمیان ہوں, اپنے محکمے کے درمیان ہوں, اور میرا محکمہ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میرا خاندان ہے, میری فیملی ہے. ایک نسبت سے میں اس محکمے کا اس وقت سربراہ کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. یہ ذمہ داریوں کا محکمہ ہے. ان 66 لاکھ بچوں کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو میں ان کے والدین کے بارے میں بھی سوچتا ہوں. میرے لیے قابل قدر ہیں میرے تمام پرائیویٹ سکولز, ان کو چلانے والے, وہ بھی میرے لیے قابل قدر ہیں بحیثیت جیسے کہ تعلیم کے, کہ وہ تعلیم کے فروغ میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ میں یہ سوچتا ہوں اور میں اپنے بھائیوں, بہنوں, بچیوں اور چھوٹوں بڑوں کے سامنے یہی سوچ شیئر کرتا ہوں کہ جن کے والدین یہ افورڈ کر سکتے تھے وہ تو اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں لے گئے, اور جس کے ان بچوں کے والدین کا سوچتا ہوں کہ جو ہمارے پاس اپنے بچے چھوڑ کے گئے ہیں ان کو ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے, اور وہ زیادہ تر اگر دیکھیں تو وہ
شاید ان کے بچوں کے اندر میجارٹی ایسی بھی ہے کہ جو فرسٹ جنریشن ہے جو اسکول گوئنگ جنریشن ہے، شاید ان کے والدین کو اسکول جانے کا موقع بھی نہ ملا، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو وہ اپنی آنکھوں میں کس امید کے خواب کے دیپ جلا کر ان کو ہمارے اساتذہ کے پاس جب بھیجتے ہیں تو ان کی توقعات کتنی بڑھتی ہے۔ تو میں یہ بات کرتے ہوئے پھر آئیے میرے ساتھ مل کے آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے وہ استطاعت دے کہ ان والدین کی امیدوں کو میں اور میرا پی ٹی سی ٹیچر، میرا ہیڈ ماسٹر، میرا ہائی اسکول اور ہم سب مل کے پورا کر سکیں۔ آمین۔